اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اب یہ ہم نے اللہ سے دعا کی، ہم نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور ہمیں ہدایت بھی چاہیے اور ہمیں صراط مستقیم بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کا پورا جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کر دیا پورا۔ اور قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورہ بقرہ سے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو عربی کے اندر، اور اس سورت کے اندر ایک جگہ گائے کا پورا بڑا مضمون آیا ہے اور اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور تھوڑا سا حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی تھی وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں ہوئی تھی، یعنی ترتیب اس کی بعد میں ہوئی ہے۔ کچھ جو اس کی آیتیں تھیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی، خاص طور پہ جو شروع والا حصہ جو 14 رکوع ہیں وہ مدینہ کے ہیں، اور پھر اس کے بعد الگ الگ نازل ہوتی رہی آیتیں، لیکن ترتیب کے حساب سے پھر ان کو اکٹھا کر کے سورہ بقرہ میں شامل کیا گیا۔ اور اس کی تفسیر پھر آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، اچھی مکمل پڑھنی چاہیے، لیکن ہمارے پاس چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں، لیکن اس کا شان نزول اور یہ ساری چیزیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے ابتدا کے اندر یہ حروف آتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ بس یہ ایسے ہی نازل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے لکھوائے، اسی طرح سے پڑھ کے سنائے، اور ان کے اوپر کوئی ان کی تشریح کرنے کا نہ اللہ کے رسول نے کی نہ صحابہ کرام نے کوشش کی۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی کوڈ ورڈز ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اللہ کو پتہ ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ، اور نہ ہی ہمیں یہ کہا گیا کہ ان کی کھوج کریں یا ان کو تلاش کریں، کچھ بھی نہیں۔ یہ متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک قرآن پاک کے اندر احکامات ہیں جو اس کا اصل ہے، قرآن پاک کا جو اصل ہے وہ ہے محکمات اور قصائص، قصے ہیں اس کے اندر پچھلی قوموں کے، اور متشابہات۔ یہ 3 چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ احکامات جو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کی اصل ہیں، قصے جو ہیں وہ نصیحت کے لیے ہیں، عبرت کے لیے ہیں، اور متشابہات اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جیسے نازل کیے گئے ہیں بس ویسے ہی ان کو پڑھ کے آگے گزر جاؤ۔ ان کو پڑھنے کا اجر موجود ہے، لیکن ان پہ تحقیق کرنا یا ان کی تشریح کرنا یا ان پہ غور و فکر کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھا کرتے تھے اور بس پڑھ کے آگے گزر جایا کرتے تھے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، اگلی آیت کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی ہی آیت سارے شکوک و شبہات کو ختم کر رہی ہے۔ ہم نے اللہ سے کہا اللہ پاک ہمیں ہدایت چاہیے، اللہ نے کہا ہدایت چاہیے تو یہ میری کتاب ہے، لیکن اس کتاب کو اٹھانے سے پہلے اپنے دل کے اندر جتنے شکوک و شبہات ہیں ان سب کو ختم کر دو، تب یہ فائدہ دے گی۔ اگر شکوک رکھ کے پتہ نہیں اس میں ساری باتیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ اب تک محفوظ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں کچھ چینج نہ ہو گیا ہو، یہ جو پتہ نہیں والا شک ہے نا، یہ سارا نکالو گے تو فائدہ ہوگا۔ اگر اس کو دل میں رکھ کر اس کتاب کو اٹھاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے، لیکن ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیا بتا رہا اللہ تعالیٰ؟ للمتقین۔ یہ ایک صفت یاد رکھیے گا، قرآن پاک میں ہم آگے اس کو جا بجا ڈسکس کریں گے کہ متقین کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہدایت تو ہے لیکن متقین لوگوں کے لیے۔ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی والا کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا روٹ پٹ ہے تا قاف اور وا، تقوی مطلب یہ پرہیزگاری، بچنا۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کے کیا معنی ہیں یا پرہیزگار کون ہوتے ہیں، کیسے سمجھا جائے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایسے کہ جیسے کہیں گزر رہے ہو راستے کے اندر اور تمہیں کانٹے دار جھاڑیاں اگر کہیں پہ نظر آ جائیں یا کہیں پہ کوئی خراب راستہ ہو تو تم کیسے اپنے آپ کو بچا کے گزرتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنا دامن سمیٹ لیتے ہیں کہ کہیں کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر نہ ہمارا دامن لگ جائے، تو ہم ساری چیزیں سمیٹ کے بچا کے گزرتے ہیں۔ تو بس انہوں نے کہا یہی ہے تقویٰ، اسی کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے کہ جہاں کہیں ایسا کوئی معاملات ہو رہے ہوں، جہاں کہیں اس طرح کے گناہ ہو رہے ہوں یا اللہ کی نافرمانی کہیں ہو رہی ہو، تو ہر معاملے میں کسی ایک جگہ پہ نہیں، ہر معاملے میں زندگی کے اپنے آپ کو ایسے سمیٹ کے بچا کے نکلنا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ نے کہا اس میں ہدایت موجود ہے، لیکن وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بچا کر نکلیں گے۔ یہ تو ہو گئی پہلی صفت۔ اب دوسری صفت اللہ نے کیا کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے اہم شرط غیب پر ایمان لانا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیکھا نا، تو ہمارے لیے ایمان لانا بہت مطلب مشکل بھی سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں جو ابھی نئے مسلمان ہو، نو مسلم ہو۔ ہم لوگ تو اصل میں وراثت والے مسلمان ہیں نا، تو ہمارے لیے تو کچھ چیزیں مشکل نہیں ہیں الحمدللہ، کہ ہم تو شروع سے آنکھ کھلتی ہے تو اذان کی آواز کان میں ہمارے گونج رہی ہوتی ہے، تو اور ہمارا بچپن پورا کا پورا اللہ کے ذکر سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز گزر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اس بات کے اوپر یقین رکھنا کہ کوئی اللہ ہے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے ایک نبی آیا تھا اور وہ یہی ساری باتیں کہہ کر گیا ہے، اور 1400 سال تک اب وہ سارا کچھ محفوظ ہے اور وہ بالکل سچ ہے، اور اس نے جس دن تعلیمات کا حکم دیا اور وہ ساری تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہوں، تو ایک نئے مسلمان ہونے والے کے لیے ذرا یہ ساری چیزیں مشکل ہیں۔ اسی لیے اجر بھی دوہرا ہوتا ہے نا، کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں سوچ کر سمجھ کر، ان کا دوہرا اجر ہے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ تو کیونکہ نسلی مسلمان ہیں تو ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ غیب پر ایمان لانا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بغیر دیکھی چیز کے اوپر ایمان لانا، اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز پوری کی پوری قائم کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر پورا کا پورا لے کر آتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جو قائم کرنے والی جو آیت ہے نا، یہ پوری کی پوری ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں کہ نماز کو صرف ادا نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ آپ وہاں پہ دیکھیں جو ان کے ینگ بچے بھی ہیں نا، تو اگر وہ اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ان کے اندر محبت پیوست ہوئی ہوئی ہے نماز کی، کہ وہ کیسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے سارے جو کھیل تفریح کچھ بھی کسی بھی چیز میں مشغول ہو، وہ ایک دم سے ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم ہے، نماز انہوں نے قائم کی۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے اندر سے جو سمجھیں کہ وہ تکبر اور غرور اور ایک گھمنڈ، یہ میری چیز ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میرا ہے، اس کا سب کا اللہ تعالیٰ نے صفایا کر دیا ایک ہی آیت کے اندر۔ کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا ہے، ہمارا ہے۔ یعنی دیکھیں کتنا آسان کر دیا نا، کسی کو خرچ کرنے کی ترغیب دینا۔ میں کہیں جاتی ہوں دوسرے شہر کے اندر، اپنے گھر کا سامان کسی کے پاس رکھوا کے جاتی ہوں اور اس کو کہتی ہوں تم بھی خرچ کرتی رہنا، اس کے اندر سے استعمال کر لینا، لیکن اگر میں فلاں فلاں کا کہوں گی تو پھر اسے دے دینا۔ میں کچھ عرصے تک وہ استعمال کرتی رہتی ہے، جس کو بھی میں دے کے جاتی ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد میں اس کو کال کر کے کہوں کہ جی فلاں میری دوست آ رہی ہے، اس کو میرے سامان میں سے یہ اور یہ چیزیں دے دو، تو اس کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے یا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، اس لیے کہ میری چیزیں تھیں، میں نے کہا، میں دے کے گئی تھی نا، تو میں نے کہا کہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ اور یہ سامان فلاں فلاں کو دے دو، تو اسے بالکل خوشی خوشی دینا چاہیے۔ بالکل یہی بات ہے، اللہ کہتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا ہے، یعنی تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ دراصل ہمارا دیا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ رزقناہم سے ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رزقناہم جو ہے وہ صرف رزق کے بارے میں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، رزق ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ یہ آپ کی صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ آپ کا وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، یہ ہر چیز ہے جو اللہ نے آپ کو دی۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور صفت بتائی متقین کی کہ متقین ایمان لانے والے ہیں غیب پر، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں جو ہم نے انہیں دیا۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی
کہ ہمیں جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا ہے، تو جب ہم اللہ کی راہ میں دینے والے ہوں تو ہمارے دلوں کو نہیں کجی کی طرف آنا چاہیے، ہمارے دلوں کو تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اور یہ کیوں دیں، یہ تو میرا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز میں نے تمہیں دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کیا کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی کہ یہ قرآن پاک، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان 5 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ ان 5 چیزوں پر ایمان لائیں گے تو ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو جو پچھلے انبیاء کے جو پیروکار ہیں وہ صرف اپنے نبی پر اور اپنی کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن مسلمان ہونا اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک وہ قرآن اور اس سے پہلے والی کتابوں پر ایمان نہ لے اور پھر آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ ڈگریاں ہیں جن کو تم حاصل کر لو گے تو تم متقین کی ڈگری پا لو گے۔ یہ ہیں وہ سارے سبجیکٹ جن کے اندر تمہیں ٹاپ، اور اگر ٹاپ نہیں بھی کر سکو تو تمہیں منیمم پاسنگ مارکس تو ضرور لینے ہیں ان سبجیکٹ کے اندر۔ یہ شروع میں ہی آ گئی دیکھنے آئے کہ ان کے اوپر پورا اترنا ہے تو پھر متقین کی ڈگری ملے گی تمہیں۔ اور متقین کی ڈگری کے لیے پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ بتائیں گے کہ اور کیسے کیسے آپ متقین کی ڈگری لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود نے ہی کہہ دیا کہ یہ اتنے سخت ان کے دل ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو سن بھی رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے کہ ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا، اور ان کی آنکھوں پر جو بظاہر ہمیں نہیں نظر آ رہا لیکن پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ اس کے باوجود کچھ نہیں دیکھنے کے قابل، اس لیے وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکا دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور آج بھی بہت سارے معاملات کے اندر ہم اپنے دل کے اندر جو وہ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے، وہ ضمیر دراصل کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں اندر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ تم یہ جو بےایمانی کر رہے ہو نا اللہ کے ساتھ، یہ تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ اس وجہ سے ہوا ہے، یا میں نے یہ اس وجہ سے کیا ہے، حالانکہ دل بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس وجہ سے کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایمان لانے والوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور وہ بیماری کیا تھی؟ شک کی بیماری۔ ان کی وہ بیماری تھی شک والی بیماری، اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ آیت جو ہے اس کے اندر ایک دردناک عذاب کی جو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، اس کی وجہ کیا بتائی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایک درد دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے، جھوٹ بولنے کو اسی لیے گناہ کبیرہ بھی کہا گیا، اور اس کی سزا بھی کیا بتائی گئی کہ ایک درد دینے والا عذاب ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ لوگ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے
اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. یعنی طریقہ کیا کرتے تھے یہ کہ یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، یہ کیا کرتے تھے کہ آ کے کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور ہم تو تم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان سب پر ہم ایمان ہے ہمارا، ہم تو کوئی ان سے انکار نہیں کرتے. لیکن پھر اس کے بعد جب یہ اپنے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے ساتھیوں کو شیطان کہہ کر پکارا اللہ نے، جب یہ اپنے ساتھیوں کو پاس جاتے تھے اور وہ کہتے تھے تم لوگ کیا یہ ہر وقت جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے رہتے ہو، ان کے ساتھیوں کی محفل میں بیٹھے رہتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ صرف ایسے ہی جا کے بیٹھتے ہیں مزے لینے کے لیے. تو اس پر اللہ تعالیٰ سخت خفا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان سے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. یعنی ایک روشنی ہوئی تھی تھوڑی سی، لیکن جب انہوں نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ نے کیا کیا کہ ان کی بینائی ہی چھین لی. اب یہ کچھ بھی نہیں ان کو دکھائی دیتا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا بجلی انقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے. جب ذرا کچھ روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی جو پہلے مثال تھی وہ تو ان منافقین کی تھی جو دل میں بالکل صاف انکاری تھے، لیکن اپنی غرض سے اپنے مطلب سے مسلمان بن گئے تھے. اور یہ جو دوسری مثال ہے ان کی ہے جو شک اور تذبذب اور ضعف الایمان میں مبتلا تھے. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان تو لے کر آ گئے تھے لیکن ابھی شک میں مبتلا ہیں. پتہ نہیں واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک بھی کہتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ساری باتیں ہیں بھی درست کہ نہیں. ابھی ایمان ان کا پکا نہیں ہے، بہت کچا ایمان ہے. کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر لیں. یعنی جو ہلکے ہلکے اعمال ہیں ان پر تو عمل ہو رہا ہے. آج بھی اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اور یہ کام تو میں کر لوں گی، یہ تو آسان ہے، لیکن دیکھیں مجھ سے یہ نہیں ہوگا، ان چیزوں کو میں فالو نہیں کر سکتی. بھائی اب شروع میں ہی کہہ دیتے ہیں. آپ کبھی کسی کو بلائیں نا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیے، آپ کو درس قرآن میں آئیے یا آپ فلاں کلاس جوائن کر لیں، آپ فلاں کورس کر لیں، تو ان کا پہلے ہی خدشات ہو جاتے ہیں لیکن میں یہ اور یہ نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ بھی کیا مثال دی کہ جو ہلکی پھلکے احکامات ہیں ان کو تو ہم عمل کر لیں گے لیکن جو اس کی خاطر تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں وہ برداشت نہیں کی جائیں گی. تو اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا. اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات اور مصائب کا وہ ہجوم اور وہ سخت مجاہدہ ہے جو ایک تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب پیش آ رہا تھا. یعنی مشکلات برداشت کرنی تھی. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی تھا جو اپنی غرض کے لیے مسلمان کا روپ دھار کے بیٹھا ہوا تھا کہ ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا، حالانکہ اندر سے منافق تھا، بلکہ اتنا سخت منافق تھا. یہ جو منافق ہوتے ہیں نا یہ دشمنوں سے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ آپ کے اندر رہ کر آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. دشمن تو دشمن ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ دشمن ہے، یہ ہمارے خلاف ہے، اور وہ تو آپ کی محفلوں میں اس طرح سے نہیں آئے گا. تو یہ تو زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے. اور دوسرا کیا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی کیسی مشکلات، کیسے کیسے تکلیفیں، کیسی کیسی اذیتیں اٹھائیں، لیکن ایک مرتبہ جب احد کہہ دیا تو بس اب احد ہی ان کی زبان سے جاری ہے. ہر ایک اس کے جواب کے اندر وہ کیا کہتے تھے اپنے اس مالک کو کہ احد، کہ اللہ کے سوا تو میں اور کسی کو نہیں مانوں گا، بس اللہ تو ایک ہی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر قبول کر لیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مثال کے آخری حصے میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا سا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں
یا ایسے احکامات دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر ضرب پڑتی ہے، تو وہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. تو کیا کہا کہ یعنی جس طرح پہلی قسم کے منافقین کا نور بصارت اللہ نے بالکل سلب کر لیا تھا، اسی طرح اللہ ان کو بھی حق کے لیے اندھا اور بہرا بنا سکتا تھا. مگر اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے بھی اتنا بھی نہ دیکھنے دے. یعنی ان کا تو منافقین کا تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے چھین لیا، لیکن یہ جو ابھی کچے ایمان والے ہیں جو کبھی کبھی عمل کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ عرصے بہت ریگولر نماز پڑھنے لگتے ہیں، پھر ایک دم سے ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. کچھ عرصے بہت اچھا آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ اسلام کو فالو کر رہے ہوں گے، کچھ عرصے کے بعد ایک دم سے وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چاہتا تو ان کا بھی نور بصارت سلب کر سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا. میں نہیں چاہتا کہ جو تھوڑے سے ٹائم کے لیے یہ میری طرف آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا دل پلٹے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز ان کو ایسی لگ جائے کہ یہ پکے کے پکے میری طرف پلٹ آئیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک سمجھ لیں کہ ایک اللہ کا احسان ہے. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں چاہتا تو ان منافقین کی طرح، جیسے اب ان کا تو یہ حال ہو گیا کہ مہر لگ گئی نا، نہ اندر کچھ جائے گا نہ باہر کچھ آئے گا. جو منافق ہے وہ منافق ہی رہے گا، اور اس کے لیے تو اتنی سخت احکامات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، یعنی کافروں سے بھی نیچے ہوگا. لیکن اس کا معاملہ اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے. اللہ انتظار کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ پورا کا پورا پلٹ کر آ جاتا ہے. تو جو جتنا دیکھنے کا اس کے اندر صلاحیت ہے، جتنی حق کو سننے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے اس قدر سماعت اور بصارت ان کے پاس رہنے دی. تو اس کے اوپر بھی اللہ کا بہت احسان ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، احسان ماننا چاہیے کہ اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں منافقین کی صف میں شامل نہیں کیا. اور جو ہم کچے پکے اعمال کرتے ہیں، جو تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں یا ہماری آپ کی طرف رجحان ہوتا ہے، اس کو آپ خفا ہو کر وہ بھی ہم سے نہیں چھین لیتے، مہر نہیں لگا دیتے ہمارے دلوں کے اندر، بلکہ آپ ہمارے لیے راہیں کھلی رکھتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کیا کہا اللہ نے؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تو ان سے بھی چھین سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں چھینا. لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. اچھا، اب حکم دیا جا رہا ہے کہ بندگی اختیار کرو. بھائی کیوں بندگی اختیار کریں؟ جواب بھی اللہ تعالیٰ خود ہی دے رہا ہے. اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے تم کو بھی، اور تم سے جو پہلے تمہارے آبا و اجداد تھے ان سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے. اس لیے اس کی بندگی اختیار کرو، اور تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا. اب دیکھیں یہاں سے اللہ تعالیٰ کی کچھ اور ڈگریاں سامنے آ رہی ہیں کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی آپ کو ریفر کرتا ہے کہ فلاں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں آپ. تو اچھا، فلاں فلاں ڈاکٹر کی ڈگری کیا ہے، انہوں نے کیا اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، کون کون سے سبجیکٹ میں ان کے پاس کیا ہے، کیا صلاحیت ہے. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کی جب اس طرح کی صفات آتی ہیں، اس طرح کی آتی ہیں نا، تو ان کو اس طرح لیا کریں کہ یہ اللہ کی ڈگریاں ہیں. اللہ کہتا ہے اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم میری عبادت کیوں کرو. میں بتاتا ہوں تمہیں کہ میری عبادت کیوں کرو. اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے اس زمین کا فرش بچھایا جس کے اوپر تم رہ رہے ہو. تو تمہیں میری عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آسمان کی چھت بنائی، آسمان اتنی بڑی چھت گرتی نہیں ہے تمہارے اوپر. تو یہ میری ڈگری ہے نا، تمہیں میری عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو یہ یہاں پہ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. یہ آیات بڑی پیاری اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کرتی ہوئی آیتیں ہیں کہ اور پھر کیا کیا، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ پانی برسا کے چھوڑ دیا کہ وہ پانی جہاں جہاں مرضی جاتا جاتا اس پانی کا کوئی بہتر استعمال ہی نہ ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. یعنی تمہارے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا، تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنائی، آسمان پر چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، رزق نکالا. یہ کم ڈگریاں ہیں میری، یہ کم وجوہات ہیں میری کہ تم میری عبادت کرو. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. یعنی جب تمہیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، میں یہ سب کچھ تمہیں دینے والا ہوں، تو پھر تم میرے برابر کسی اور کو کیسے کھڑا کر سکتے ہو؟ یعنی
میرے برابر تمہاری خواہشات نفس کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ جیسے قرآن میں ابھی ہم آگے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اس شخص کا سا حال دیکھا ہے جو اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. خدا کون ہوتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ جس کی مانی جائے، جس کی غلامی کی جائے، جس کی بندگی کی جائے. جب آپ اپنی خواہشات نفس کی ماننے لگتے ہیں، جب آپ اپنی خواہشات نفس کے غلام بن جاتے ہیں، تو وہ آپ کا رب ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ساری نعمتیں میں دے رہا ہوں، ساری چیزیں میں پرووائڈ کر رہا ہوں، تو پھر تم کسی اور کی کیسے مان سکتے ہو؟ بالکل ایسے ہی نا، کہ جیسے گھر کے اندر اگر باپ ساری چیزیں لا کے مہیا کرتا ہے اور بچہ کہے کہ میں برابر والے انکل کی بات مانوں گا، میں تو آپ کی بات مانوں گا ہی نہیں، تو وہ باپ کیا کرے گا کہ بھائی تم بیٹے میرے ہو، پیدا میں نے کیا تمہیں، گھر میں میرے رہتے ہو، میں تمہاری ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہوں، میں تمہارا سارا خیال رکھتا ہوں، لیکن جب بات ماننے کی آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ میں ان کی بات مانوں گا. تو بالکل مجھے اور ان کو برابر کر دیتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو میرا مد مقابل مت ٹھہرایا، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کی جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اور اپنے سارے جتنے بھی ہم نوا ہیں ان سب کو ملا. یہ ایک چیلنج تھا، ایک صورت سے شروع ہوا اور ایک آیت پہ جا کے رکتا ہے پھر یہ چیلنج کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک صورت بنا کے لاؤ، پھر کہا 10 آیتیں بنا لاؤ، پھر کہا ایک ہی آیت بنا کے لے آؤ. اتنے چیلنجز آئے، لیکن کسی نے کوئی جرت نہیں کی ایسی کہ اس طرح کی بن ہی نہیں سکتی. اللہ کہتا ہے تم بنا ہی نہیں سکتے، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد دے. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی کر ہی نہیں سکتے، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے، جو بنائی گئی ہے اعدت للکافرین. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اس آگ کا ایندھن بنیں گے. اعدت کا مطلب ہوتا ہے باقاعدہ آرڈر پہ تیار کروانا، آراستہ کیے جانا. جس طرح جنت کی بات آتی ہے نا، تو جنت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے، آرڈر کر بنائی گئی ہے. اسی طرح سے جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے. اور پتھر کون سے پتھر ہوں گے؟ یہ وہ پتھر ہوں گے جن کو پوجا جاتا تھا. جو جس پتھر کو پوجتا تھا اس کو اس پتھر کے ساتھ آگ میں بھیجا جائے گا کہ تم بھی جاؤ اور اپنے خدا کو بھی ساتھ لو. اعدت للکافرین، باقاعدہ تیار کروائی گئی ہے ایسے لوگوں کے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب بھی جہنم کا ذکر آئے تو ضرور اللہ سے دعا مانگو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے پناہ دینا، آمین یا رب العالمین. اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی ان کی شکلیں ایسی ہوں گی، ان کے نام بھی ایسے ہی ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم دنیا میں بھی ہمیں دیے جاتے تھے. اب یہ دیکھیں کیا پتہ چلا اس سے؟ دو باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ جب انسان آخرت میں چلا جائے گا تو وہ اپنی دنیا کی کوئی بات بھولے گا نہیں. ایک پھل دیا گیا، سمجھ لیں کہ جنت کا کوئی اس کو سیب دیا گیا، وہ فوراً دیکھ کے کہے گا میں دنیا میں بھی ایسا سیب کھاتا ہوں، وہاں بھی ہمیں ملتے تھے. جس طرح ابھی بھی ہم کوئی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ والے جنت کے پھل ہیں، انار جنت میں ہوگا، تو وہاں پہ جا کے بھی آپ دنیا کی باتیں کریں، آپ کو یاد رہے گا. اب آپ یہ بتائیں کہ کسی فیملی کے اندر کوئی ایک ممبر بھی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جنت کے بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے، تو جو پھلوں کو نہیں بھولا، کیا وہ اس فیملی ممبر کو بھول جائے گا؟ کیا وہ اسے یاد نہیں آئے گا کہ وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے؟ کیا اس کو دنیا کے اندر اپنے وہ سارے دوست جن کے بغیر وہ ایک لمحے نہیں رہتا تھا، وہ ہر جگہ جانے سے پہلے ان کو تیار کرتا تھا کہ نہیں یار بس تم اپنی ساری کمٹمنٹ چھوڑو اور تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں اکیلا نہیں جاتا، مجھے مزہ نہیں آتا تمہارے بغیر. تو کیا جنت کے اندر اس کے بغیر مزہ آئے گا؟ تو اسی لیے کہا کہ جب جنت کی بات آئے، وہاں جانے کی تیاری ہو، تو پھر اپنے احباب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتے داروں کو ڈرائیے. باقاعدہ حکم دیا
کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو خبردار کر دیں، اس لیے کہ وہاں جا کے آپ کو ہر شخص یاد آئے گا، اپنے دوست بھی یاد آئیں گے، اپنے فیملی کے لوگ بھی یاد آئیں گے، اپنے بچے بھی یاد آئیں گے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری پوری اپنی خاندانوں سمیت جنت کا اہل بنا دے، ہمیں اس قابل بنا دے، ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جنت میں بھیجے، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے دوست احباب کو، اللہ ہم سب کو اکٹھا جنت میں بھیجے. لیکن جو پھل نہیں پھول رہا وہ کیسے اتنے عزیز دوست اور اتنے عزیز رشتے بن سکتا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی اس طرح کی محفل میں جائیں، جب بھی کوئی ایسا کام کریں قرآن کو سیکھنے والا، عمل کرنے والا، نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والا، تو پھر اپنے دوست احباب، اپنے بچے، اپنے رشتے دار، ان سب کو ملا کر، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل عید آنے والی ہے نا، ہر لون کے اس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے، تو بہنوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، سہیلیوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، سب کو بتایا جا رہا ہے کہ سیل سے فائدہ اٹھا لو. تو یہ جو رمضان کی سیل لگی ہوئی ہے اس کا بھی فائدہ اٹھانے کے لیے ہر ایک کو جتنا چاہیں، جیسا یہ عائشہ کر رہی ہوتی ہے نا، مجھے بڑا رشک آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزا دے. بہت ہی پیارا کام کیا ہے اس نے کہ یہ ہر ایک کو جمع کر کر کے اس سیل کی طرف لے کے جاتی ہے اور اپنے اعمال نامے کو بہت ہی بھاری کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزا دیں گے اور اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو کھینچ کھینچ کر لے کر آتے ہوں اور اس طرف لاتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو سیل لگی ہوئی ہے اس سے ہر ایک فائدہ اٹھائے. رمضان کی سیل لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ 70 گنا تو عام سی بات ہے، عام سے عام چھوٹے سے چھوٹے عمل کا 70 گنا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اور اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا دیتا ہے وہ جس کا چاہتا ہے عمل، صرف نیت خالص ہونی چاہیے. تو اتنی پیاری بات کہ دنیا کی کوئی چیز جب نہیں بھولے گی تو اپنے احباب کے ساتھ، اپنے محبت کرنے والوں کو، ان کو سب کو ساتھ لے کر جائیں. اللہم ربنا جلنا منہم، اللہم ربنا جلنا منہم، آمین یا رب العالمین. اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت ہی پیاری آیت ہے جنتیوں کے لیے. اور جب جہنم کی بات آتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ بہت ہی خوفناک بات ہے. کیا؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ خوف نہیں ہوگا کہ یہاں سے نکل جائیں گے، کبھی کوئی نکالے گا نہیں وہاں سے. ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے ربی کی طرف سے آیا ہے. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی آیت سے، ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے. اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. یعنی ابھی ہم آگے اس کا ذکر کریں گے، آگے وہ مثال آئے گی کہ جس کو بیان کرنے پر مخالفین نے بجائے اس کے کہ اس بات کو سمجھتے یہ اعتراض کر دیا کہ اللہ، تمہارا اللہ کیسا ہے کہ وہ مکھی کی مثالیں دیتا ہے. تو اللہ نے کہا مکھی تو پھر بھی بڑی ہے، ہم مچھر کی بھی مثال دے سکتے ہیں. اور اللہ کو ہرگز شرم نہیں آتی کہ وہ مکھی، مچھر یا اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی مثال دے، اس لیے کہ اللہ ان مثالوں سے سمجھاتا ہے. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. کون لوگ؟ جو فاسق ہیں. وہ اس سے نقصان ہوتا ہے ان کو، ان آیتوں سے وہ اور زیادہ اپنی گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں. اب یہ بہت اہم بات ہے، بہت ہی اہم آیت ہے یہ. کیا چیز ہے اللہ نے کسے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. یہ جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. بار بار قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر صلہ رحمی کا بار بار تذکرہ آپ کو ملے گا اور تنبیہ ملے گی کہ جو کوئی بھی اپنے رحم کے رشتوں کو کاٹے گا اس کے لیے قیامت کے دن اللہ نے رحم سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو تخلیق کیا، یوٹرس کو جب اللہ نے بنایا تو اس نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا اس نے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے، میں اس کے اندر ایک بچے کی پرورش کروں گا، تکلیف اٹھاؤں گا، مصیبت سہوں گا، ٹھیک ہے سب کچھ میں برداشت کروں گا، لیکن مجھ سے ایک عہد کر کہ جو کوئی بھی مجھے دنیا میں کاٹے گا، یعنی مجھ سے جڑے ہوئے رشتوں کو کاٹے گا، تو قیامت کے دن اسے کاٹ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اس سے لے لیا تھا جب اس کی تخلیق ہوئی تھی. تو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو رحم جو ہے وہ اللہ کے عرش کے اوپر رکھا ہوا ہوگا
اور یہ اللہ سے اس دن اپنی منوائے گا. یعنی جس نے دنیا کے اندر اپنے رحم کے رشتوں کو، اپنے بھائی بہن، اپنے جو خون کے رشتے ہیں ان کو کاٹا، ان کو ان سے قطع تعلق کر لیا، ان کو قیامت کے دن رحم اللہ کو یاد دلائے گا. بے شک کہ انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، لیکن رحم اس وقت اللہ کو یاد دلائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ اور یہ شخص ہے جس نے دنیا میں مجھے کاٹا تھا، آج تو ان کو کاٹ. تو دیکھیں اتنی بڑی سزا ہے رحم کے رشتوں کو چھوڑنے کی. اسی لیے اگر کہیں بہت دشمنی ہو گئی، اگر کوئی بہت نقصان پہنچاتا ہے، اگر کوئی بہت تکلیفیں دیتا ہے، بہت اذیت دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نہیں پھر بھی ان کے پاس جا کے ہی بیٹھ جائیں اور بالکل اتنا زیادہ روز کا آنا جانا رکھیں. اللہ یہ نہیں کہتا، لیکن بس ان کو کاٹیں مت. کہیں دیکھیں، کہیں ملے تو سلام کر لیں، محفلوں میں اپنی تقریبات کے اندر ان کو انوائٹ کر لیں. وہ نہ آئے تو وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے کاٹ کے نہیں پھینکی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی اور پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا اور پھر وہ دوبارہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.